حجاج بن یوسف ایک مرتبہ دوران سفر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک منزل میں اترا، دوپہر کا کھانا تیار کروایا اور وزیر مملکت سے کہا کہ کسی مہمان کو لے آؤ۔ وزیر مملکت خیمے سے باہر نکلا تو اسے ایک عرابی لیٹا نظر آیا۔ وزیر نے دیہاتی کو جگایا، کہا چلو تمہیں امیر حجاج بلا رہے ہیں۔ عرابی جب حجاج کے پاس آیا تو حجاج نے کہا میری دعوت قبول کرو اور ہاتھ دھو کر میرے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ جاؤ۔ عرابی نے کہا کہ معاف فرمائیے، آپ کی دعوت سے پہلے میں ایک کریم کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ حجاج نے کہا کہ کس کی دعوت قبول کر چکے ہو؟ عرابی نے کہا کہ اللہ پاک کی، کہ جس نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی تو میں روزہ رکھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا اتنی سخت گرمی میں روزہ؟ عرابی نے کہا ہاں، قیامت کی سخت گرمی سے بچنے کے لیے۔ حجاج نے کہا آج کھا لو، یہ روزہ کل رکھ لینا۔ عرابی بولا کیا آپ مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ حجاج نے کہا یہ بات تو نہیں ہے۔ عرابی بولا تو پھر یہ بات بھی نہیں، لیکن جب آپ مجھے کل تک میری زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے تو میں بھی تمہاری وجہ سے آج کا روزہ، آج کا عمل نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہا اور چلا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے استاذ حدیث حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے؟ فرمایا اچھا معاملہ کیا گیا۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ فرمایا جنت میں۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزے۔ خواب دیکھنے والے نے پھر پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا یہ میری تلاوت اور میرے روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رجب کا مہینہ آنے والا ہے تو ابھی سے اگر ذہن بنا لیں گے، روزوں کے فائدے اپنے آپ کو سنائیں گے بار بار تو ذہن بنے گا کہ نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صحت بھی اچھی ہوگی، دنیا میں کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔